الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری جان، ہماری عزت، ہماری آبرو اور دنیا جہان کی ساری چیزیں ہیں. وہی ایک ذات ہے جو پوری دنیا پر بادشاہت کر رہا ہے، جس نے کائنات کی تمام مخلوق کو پیدا کیا. وہی اکیلی ذات ہے جو تنے تنہا عبادت اور بندگی کے لائق ہے. اسی نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے، ان تمام رسول کو اس بات کا پیغام دیا کہ اپنی امت کو یہ بات بتائے کہ صرف اللہ کی، ایک اللہ کی بندگی بجا لائیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. درود و سلام کا نزول ہو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک. میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب العبد، اللہ اپنے ایسے بندے کو پیار کرتا ہے، ایسے بندے سے محبت کرتا ہے، ایسے بندے کو محبوب بناتا ہے، پسندیدہ بناتا ہے. العبد وہ بندہ، التقی جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو. اور الغنی مالدار بندے کو پسند کرتا ہے. الخفی جس کا عمل، جس کی عبادت پوشیدہ ہوتی ہے، اللہ اپنے اس بندے کو محبوب بناتا ہے. وہ کون بندہ ہے؟ جو متقی ہو. متقی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں سے وہ رکنے والا ہو، وہ متقی ہے. جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہو اور اللہ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے رک جاتا ہو، وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، دین پر عمل کرنے والا ہے، سچا پکا مسلمان اور مومن. تو ایسا شخص، ایسا بندہ اللہ کی نظر میں محبوب اور پیارا، پسندیدہ ہے. اور وہ کون بندہ ہے جو اللہ کو محبوب ہے؟ جو مالدار، الغنی مالدار ہے. مالدار کا مطلب بہت پیسے والا نہیں، بہت بینک بیلنس ہے، بہت زمین جائیداد ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے، گھر بھرا ہوا پیسے سے، بٹوا، بکسا، جھولا، پورا گھر بھرا ہوا نہیں. مالدار کون ہے؟ مالدار وہ ہے جس کو اللہ نے روزی دی اور اس روزی پر قناعت کر لیا، صبر کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں جو روزی رکھی ہے، حلال طریقے سے روزی کماتا ہے اور اپنی حلال روزی پر قانے، صابر، شاکر ہو جاتا ہے. زیادہ کی ہوس نہیں ہوتی، دنیا کے لالچ میں نہیں پڑتا ہے کہ میرے پاس تو اتنا ہی پیسہ ہے، میرے پڑوسی کے پاس تو بنگلہ ہو گیا، اس نے تو سٹی میں بنگلہ خرید لیا، اس نے تو 3 منزلہ بنگلہ خرید لیا، ابھی تو مجھے ضرورت ہے اپنے پڑوسی سے کمپٹیشن کرنا ہے،
اس کو ہرانا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، یہ وہ مالدار نہیں ہے۔ اس کے اندر ہوس ہے، حرص ہے، لالچ ہے دنیا کا، اس کے اندر دل کی بیماری ہے، دنیا کی محبت ہے، آخرت کی محبت نہیں ہے۔ مالدار وہ ہے جو محنت سے اپنے ماتھے کے پسینے کو بہا کر محنت کی روزی کماتا ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے، اور جو حلال طریقے سے مل گیا، چاہے 2 وقت کی روٹی ہو یا 2-4 مہینے کی آمدنی ہو، جو روزی اللہ کی طرف سے میسر ہو گئی اس پر وہ قانع ہو جاتا ہے، اس پر قناعت کر لیتا ہے، وہ مالدار۔ اللہ ایسے لوگوں کو محبوب بناتا ہے۔ اور وہ کون شخص؟ الخفی، جو اپنی عبادتوں کو مخفی رکھتا ہے، اپنی بندگی کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا ہے، اپنی عبادتوں کو لوگوں سے بیان نہیں کرتا ہے، اور پردے میں، اندھیرے میں لوگوں سے روپوش ہو کر، لوگوں کی نظروں سے غافل اور ان سے دور ہو کر رب کی بندگی کرتا ہے، اور اس کا اعلان نہیں کرتا ہے میں نے نماز پڑھی، آج میں نے ساری رات رب کی بندگی کی، آج میں نے ایک پورا قرآن ختم کر لیا پوری رات میں، آج میں نے اتنی دعا پڑھی، آج میں نے فلاں وظیفہ رات میں 1,00,000 مرتبہ کیا۔ ایسا نہیں، اپنے عمل پر پردہ ڈالنے والا۔ کتنے ایسے نیک بندے گزرے ہیں، ایسے بندے گزرے ہیں، شادی شدہ ہیں، مگر رات کی بندگی کا علم اس کی بیوی کو بھی نہیں۔ رات میں اس بندے کی دعائیں، اس کی مناجات، اس کی تلاوت، اس کے اذکار اور اس کے توبہ کو اس کے گھر والے بھی نہیں جانتے۔ ایسے بندے گزرے، زندگی گزار دی بیوی نے، مگر اپنے شوہر کے رات کی عبادت کو یا ان کی مخفی عبادت کو، ان کے صدقہ اور خیرات کو بیوی نے بھانپا تک نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، بلال تم نے ایسا کون سا کام کیا کہ میں تمہارے جوتے کی آواز، تمہارے پیر کی آواز جنت میں سن رہا ہوں؟ کون سا عمل کیا ہے؟ رسول کو پتہ نہیں تھا کہ بلال حبشی غلام، کالا کلوٹا حبشہ کا غلام کون سی عبادت کر رہا ہے، کون سی عبادت، اتنی عظیم عبادت کر رہا ہے کہ رب کو وہ عبادت پسند آ گئی۔ رسول پوچھتے ہیں، بلال تم کیا کرتے ہو؟ پوچھا اللہ کے رسول، وہی جو مسلمان کرتے ہیں، جو صحابہ کرتے ہیں، جو آپ حکم دیتے ہیں وہی تو ہم کرتے ہیں۔ البتہ جب کبھی میں وضو کرتا ہوں، دن ہو رات ہو، پاکی حاصل کرتا ہوں تو میں عبادت کر لیتا ہوں، وضو کی سنت میں ادا کر لیتا ہوں۔ رب کو یہ ادا، یہ عبادت اور یہ انداز، یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے جوتے کی آواز سن رہے ہیں، رسول اکرم کو بھی پتہ نہیں۔ تو ایسی عبادت رب کو پسند آئے، بھا جائے، وہ عبادت جس پر گاؤں والے مطلع نہ ہو سکیں، گھر والے کو خبر نہ ہو سکے، ایسی عبادت کریں۔ آج تو دنیا ریاکاری میں ہے، دکھاوے میں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے کیمرے والا، 16 میگا پکسل موبائل، ہر جگہ CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، سونے کی پوری کیفیت دنیا میں عام ہو رہی ہے۔ ہم ابھی لائیو بات کرتے ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، ساری چیزوں کے اندر ریاکاری آ گئی ہے، نمازوں میں، خطبے میں، تقریر میں، جلسوں میں، صدقہ میں، خیرات میں، ہر چیز میں ریاکاری اور دکھاوا آ گئی۔ ہماری تو ساری عبادت آؤٹ ہے، بندگی بھی روپوش نہیں ہوئی، حج عمرہ جیسی عبادت ہماری خالص نہیں ہو سکی۔ ہم عمرہ بھی کرتے ہیں تو تصویریں جہاں تہاں نشر کرتے ہیں۔ کیا ابھی ہم طواف کر رہے ہیں، ابھی ہم صفا اور مروہ کی سعی کر رہے ہیں، بندہ دعا بھی نہیں کر رہا ہوتا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اور فوٹو لینے کے لیے ہاتھ اٹھا کر تصویر کھنچاتا ہے۔ اس سے بڑھ کے ریاکاری، دکھاوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص رب سے دعا نہیں کر رہا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہاتھ اٹھا کر تصویر کھینچتا ہے۔
اتنی ریاکاری ہمارے عملوں میں آ گئی، ہر شے دنیا والوں کے سامنے، نظروں کے سامنے آ گئی، کوئی عبادت ہماری پوشیدہ نہیں ہے، ساری عبادتیں ہماری لوگوں کی نظروں کے سامنے ہیں۔ بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کرتے کم ہیں اور اپنی عبادتوں کا ڈھنڈورا زیادہ پیٹتے ہیں، اپنی عبادتوں کا ڈھنڈورا زیادہ پیٹتے ہیں اور لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں کہ میں بڑا متقی ہوں، بہت پرہیزگار ہوں، بہت نیکی والا اور تقوی والا ہوں۔ حاجی کو اگر آپ حاجی نہ کہیں تو ناراض ہو جاتا ہے۔ حاجی جب یہاں سے حج کر کے جائے، وہ دیکھتا ہے گاؤں میں کون آدمی مجھے حاجی کہہ رہا ہے، وہ کون آدمی ہے جو مجھے نام سے پکارتا ہے، وہ اپنی لسٹ تیار کر رہا ہوتا ہے، اپنے ذہن میں لسٹ بناتا ہے، اس کی نظر میں وہی شخص پیارا ہوتا ہے جو اسے حاجی کہتا ہے۔ یہ ریا نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہمارا سارا عمل ریاکاری کی نظر ہو گیا۔ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں تو ہم تصویریں لیتے ہیں، ایک کمبل بھی کسی کو ہدیہ کرتے ہیں، فوٹو کھینچ کر انٹرنیٹ پر وائرل کرتے ہیں، غریب اور مسکین کو صدقات اور خیرات کے پیسے سے دعوت کرتے ہیں، اس کی تصویر لے کر لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ کون سی عبادت ہماری مخفی ہے؟ اللہ ہمارے عملوں سے کیسے راضی ہوگا؟ عمل کے اندر جب تک اخلاص نہ پایا جائے وہ عمل رائے گا اور برباد ہے، اللہ چہرے پہ مار دیتا ہے۔ منافقین کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے اور اللہ ان کی مکاری، ان کی عیاری پر پکڑ کرے گا، ان کا مواخذہ کرے گا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے، یعنی نماز پڑھنے کا من نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یراؤون الناس، اس کی چاہت ہوتی ہے، اس کی نیت ہوتی ہے لوگ ہمیں دیکھیں، ناس لوگ ہمیں دیکھیں، نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں۔ نماز پڑھنے کی طبیعت نہیں ہوتی ہے، سستی کرتے ہیں، غفلت سے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے۔ چاہت ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں، پسند کریں، تعریف کریں اور اس کو بھی مومن اور مسلمان اور عبادت گزار کہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اور وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں، برائے نام کرتے ہیں، دکھاو اتنا کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ لیں، سامنے ہے مالا جپنے لگے، لوگوں کی نظروں کے سامنے مالا تسبیح جپنے لگے اور لوگوں کی نظروں سے غافل ہوتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں۔ اللہ بچائے ہماری تنہائیوں کے گناہ سے۔ اس قدر ہم گناہوں کے رسیاں ہیں اور اس قدر گناہوں کے ہم لوگ دل دادا ہو گئے کہ ہماری تنہائی تو بس گناہ سے بھری پڑی ہے۔ تنہائی میں ہم گناہ کے سمندر میں جیسے ڈوب جاتے۔ خوف الہی دل سے اس وقت نکل جاتا ہے جب تنہائی میں ہوتے ہیں، دل سے اللہ کا خیال تک نکل جاتا ہے جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں، اللہ کا تصور بھی اپنے ذہن سے، دماغ سے نکال دیتے ہیں جب ہمارے ہاتھ میں انٹرنیٹ کنیکشن ہوتا ہے، وائی فائی ہوتا ہے اور انٹرنیٹ والا موبائل ہوتا ہے۔ بھول جاتے ہیں اپنے رب کو، بھول جاتے ہیں اس ذات کو جو اندھیرے اور اجالے کی ہر کیفیت سے واقف ہے، بھول جاتے ہیں اس ذات کو جو پکڑتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں، بھول جاتے ہیں اس ذات کو جب انسان پر اپنا غضب، اپنا قہر اور اپنا عذاب نازل کرتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ اپنے خالق کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپنی تنہائی کو پاک کرنا چاہیے اور بندگی کو مخفی کرنا، چھپے طور پر۔ اللہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے، نفاق پسند نہیں کرتا کہ ہم دکھانے کے لیے نیک عمل کریں اور پوشیدہ ہوتے ہیں تو برائی کریں، یہ نفاق ہے، منافق کی علامت ہے۔ ایسا عمل انسان کے چہرے پر مار دیا جائے گا۔ پچھلے خطبے میں آپ نے سنا تھا کہ لوگ روپوش ہو کر کس طریقے سے برائیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک شخص آئے گا، پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی اور اللہ اسے حبام منثورا،
بکھرا ہوا گرد و غبار بنا دے گا، ضائع اور برباد کر دے گا۔ کیوں کہ وہ جب تنہائی میں جاتا تھا تو حرام کام کرتا تھا اور دکھاوے کے لیے بہت ساری نیکیاں کرتا تھا، پہاڑ کے برابر عمل کر کے لایا ہو، لیکن اس کی تنہائی کے اندر اتنا گناہ، اتنا حرام کام کیا تھا، اتنی بدکاری کی تھی، اللہ اس کے نیک عملوں کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ اپنے عملوں کو ہم مخفی رکھیں، کوئی بھی نیک عمل کرے ظاہر نہ کرے لوگوں پر، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے جس کے اندر ریاکاری ہو، جس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو، اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آیا ہے کہ عالموں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، قاریوں کو بھی، قرآن کے قراء کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، شہیدوں کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ دکھاوے کے لیے کام کر رہے تھے، دکھاوے کے لیے بندگی عبادت کرتے تھے، دکھاوے کے لیے جہاد کر رہے تھے، دکھاوے کے لیے قرآن پڑھتے تھے، دکھاوے کے لیے عبادت کرتے تھے، دکھاوے کے لیے علم حاصل کیا تھا۔ اللہ ایسے لوگوں کو شہرت اور ناموری کی وجہ سے، عمل میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اور عمل میں ریاکاری پائے جانے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اپنے عملوں کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول کرتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو اور جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کیا جائے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، وہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب و کتاب لے گا میدان محشر میں، تو اللہ کے عرش کا سایہ پڑے گا، اللہ کے عرش کا سایہ آئے گا میدان محشر میں۔ اس سائے سے فائدہ حاصل کریں گے کچھ لوگ، کچھ نیک بندے، 7 قسم کے بندے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ ایسے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ ہوگی، یہ سورج بہت نیچے آ جائے گا، انسان اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں شرابور ہوگا اور ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، کتنا بے چین ہوگا۔ جب ہمارے بدن سے قطرہ پسینہ نکلتا ہے کتنا پریشان ہوتے ہیں، ایک قطرہ سر سے، ہاتھ سے تھوڑا سا پسینہ نکلتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں، پنکھا جھیلتے رہتے ہیں۔ معمولی پسینے سے بچنے کے لیے ہمارے گھروں میں اے سی لگی ہوئی ہے، پنکھے لگے ہوئے 24 گھنٹہ۔ اگر ہم گھر میں پنکھا بند کر دیں، اے سی بند کر دیں، کتنا پسینہ آئے گا؟ تھوڑا آئے گا، بہت تو نہیں آئے گا کہ ہم ڈوب جائیں گے، سیلاب تو نہیں آ جائے گا۔ معمولی سے پسینے سے بچنے کے لیے ہم اے سی لگاتے ہیں، ایئر کنڈیشن گھر بناتے ہیں، آج گاڑیوں میں بھی ایئر کنڈیشن ماحول ہو گیا۔ اس میدان کا تصور کریں جب پسینے میں آدمی ڈوبا ہوگا، اس وقت کیا عالم ہوگا؟ کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے عرش الہی کے، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا وہاں ایسے لوگوں کو جو نیک بندے، 7 قسم کے لوگ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے 3 ایسے بندے ہیں جن کی عبادتیں مخفی ہوتی تھیں۔ ویسے تو سارے لوگوں کی عبادتوں کے اندر اخلاص ہے، لیکن بطور خاص 3 لوگوں کی عبادتیں بڑی پوشیدہ ہیں۔ ایک وہ ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ ایک خوبصورت عورت، ایک مرتبے والی، حیثیت والی عورت ایک آدمی کو برائی کی دعوت دیتی ہے، مجھ سے زنا کرو، بدفعلی کرو، مجھ سے گناہ کرو۔ وہ شخص کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا۔ وہ شخص جب کوئی خوبصورت لڑکی دعوت دے اور مرتبے اور حیثیت والی لڑکی زنا کی طرح بلائے تو کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے وہی کہا تھا جب مصر کے بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ مجھ سے بدفعلی کرو، گناہ کرو، یوسف علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ دوسرا کون ہے؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ایک ایسا آدمی جو صدقہ کرتا ہے
اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتا ہے، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، حاجت مندوں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ کیسے پورا کرتا ہے؟ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اور اتنا پوشیدہ انداز میں صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں۔ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے غریبوں اور مسکینوں کو، بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں کہ اس نے کیا کیا، یعنی مخفی طور پر، چھپے طور پر صدقہ کرتا ہے، چھپے طور پر، چھپ چھپ کے صدقہ کرتا ہے۔ ایسے چھپ کے صدقہ کرتا ہے، بیوی کو پتہ نہیں، ماں باپ کو پتہ نہیں، گھر والے کو پتہ نہیں، دوست و احباب کو پتہ نہیں، گاؤں محلے میں کسی کو پتہ نہیں۔ ایسا صدقہ کرنے والا آدمی عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ جو اپنے صدقے کو، اپنی عبادت کو چھپا کے کرتا ہے، لوگوں سے بیان نہیں کرتا۔ ایک تیسرا شخص، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک ایسا شخص جو تنہائی میں، اکیلے میں، اندھیرے میں، لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر، انسانوں سے الگ ہو کر، تنہائی میں، خلوت میں جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہانے لگتا ہے، مارے ڈر کے، اللہ کے خوف سے، خشیت الہی کی بنیاد پر جب اکیلے میں، تنہائی میں رب کی یاد آتی ہے تو وہ رونے لگتا ہے۔ ایسا شخص اپنی اس عبادت کی وجہ سے، اپنے اس انداز کی وجہ سے، اپنی اس کیفیت کی وجہ سے اللہ کے ہاں عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے۔ سات لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے، یہ تین بطور خاص چھپ کر اکیلے میں، لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر، تنہائی میں صرف رب کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، رب کو خوش کرنے کے لیے اپنے گناہوں پر آنسو بہاتا ہے، رب کو خوش کرنے کے لیے اندھیرے میں لوگوں سے مخفی ہو کر، لوگوں سے چھپا کر صدقہ کرتا ہے، اور اندھیرے میں لوگوں سے غافل روپوش ہو کر، تنہائی میں اگر کوئی عورت کسی لڑکے کو گناہ کی دعوت دیتی ہے تو وہ آدمی اللہ سے ڈرنے کا واسطہ دیتا ہے۔ ایسے لوگ کل قیامت میں، جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جس دن بھید کھول دیا جائے گا، یوم تبلی السرائر، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن انسان کے بھید کو کھول دیا جائے گا، انسانوں کا راز فاش کر دیا جائے گا، اس کی کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ سرائر کہتے ہیں انسان کی وہ بات جس کو بیوی نہیں جانتی، جس کو دوست نہیں جانتا، جس کو اس کا قریبی آدمی نہیں جانتا، محلے والے، دور نزدیک والے، اس سے پہچان والے نہیں جانتے، ساری بھیدیں، سارے راز انسانوں کے کھول دیے جائیں گے۔ جانچ پڑتال ہوگی اس دن۔ اگر جانچ پڑتال میں اگر معلوم ہو کہ یہ شخص اندھیرے میں کالا بازاری کرتا تھا، اندھیرے میں نمک حرامی کرتا تھا، اندھیرے میں بدکاری کرتا تھا، وائے رسوائی کہے گا، آپ تو ٹوپی پہنتے تھے، آپ تو داڑھی رکھتے تھے، آپ تو مسجدوں کو جاتے تھے، آپ تو صدقہ کرتے تھے، آپ تو لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، آپ تو بڑا نیک بن رہے تھے، آپ تو حاجی تھے، آپ تو نمازی تھے، آپ تو صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، آپ نے تو بڑی عبادتیں کی ہے، یہ آپ کے نام اعمال میں روپوش خزانے سے یہ کیا نکل رہا؟ آدمی رسوا اور ذلیل ہوگا۔ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو دنیا میں لوگ فقیر کہتے تھے، جس کو دنیا میں لوگ مسکین کہتے تھے، جس کو دنیا والے روتے ہوئے دیکھتے تھے، جس کو دنیا والے بدن پہ چیتھڑے دیکھتے تھے، اس کے کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے تھے، پیر میں صحیح سے چپل نصیب نہیں ہوتا، کھانے پینے کے لیے صحیح کھانا، صحیح غذا نہیں نصیب ہوتی تھی۔ جب اس کا خزانہ کھولا جائے گا، راتوں میں عبادت کرنے والا ملے گا، اکیلے میں رب کو یاد کرنے والا ملے گا، اندھیرے میں آنکھوں سے آنسو بہانے والا ملے گا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ کرنے والا ملے گا۔ کیا خوش نصیب ہے وہ جو اپنے رشتہ داروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے جب آئے گا، دنیا والے سمجھتے تھے تو مسکین ہے، آخرت میں تو مالدار نکلے گا۔ تو یہ روپوش خزانے اور سارے بھید، سارے راز قیامت میں کھول دیے جائیں گے۔ تو اپنے عملوں کو ہم چھپائیں، اپنی عبادتوں کو چھپائیں، لوگوں سے چھپائیں، دنیا والوں سے چھپائیں، اور اپنی عبادتوں کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ اللہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے۔
ایک صحابی رسول زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں من استطاع منکم ان یکون له خبء من عمل صالح فلیفعل، کہ اگر آپ میں سے کسی کو طاقت ہو، اگر کوئی آدمی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، تو نیک عمل چھپ کے کرے۔ اگر کوئی طاقت رکھتا ہے، نیک عمل چھپ چھپ کر کے دکھا کر کے نہیں کرے، دکھائے نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ فریضہ کی نمازیں، جو فرض نمازیں ہیں، ان کو ادا کرنے کے بعد سب سے افضل ترین عبادت رات کی عبادت ہے۔ رات میں اکیلا ہوتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، تنہائی میں ہوتا ہے، اور جو شخص تنہائی میں ہے، اندھیرے میں ہے، اکیلے میں ہے، وہ شخص اپنے دل کو حاضر کر کے رب کی بندگی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے تو اس کا ذہن حاضر ہوتا ہے، اللہ کا تصور اس کے ذہن میں پیوست ہوتا ہے، یاد کرتا ہے تو اس اللہ کو اپنے ذہن میں تصور کر کے یاد کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت قریب ہوتا ہے، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو اگر تم طاقت رکھتے ہو تو اس وقت میں، اس تنہائی میں، رات کے اس آخری پہر میں، اس حصے میں اللہ کا ذکر کرو۔ اگر تم طاقت رکھتے ہو اس حصے میں ذکر کرو جب رب اپنے بندوں سے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو یہ تنہائی کا عمل ہے، جب ہم اس عمل کو انجام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے اور ایسے بندے کو محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے ذکر کی، ان چند باتوں سے ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ خلاصے کے طور پر میں آپ سے خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا کام بہت دکھاتے ہیں، ہمارے ایک تو عبادتوں کی کمی ہے، ہمارے دامن میں ہمارے پاس عبادت نہیں، جو عبادت ہے وہ بھی دکھاوا ہے، اس کے اندر ریاکاری ہے۔ کم سے کم زندگی میں کچھ ایسا عمل کرے جس کو بیوی بھی نہ جانے، جس کو ہمارا بیٹا بھی نہ جانے، جس کو ہمارے والدین بھی نہ جانے، ہمارے دوست روم والے، ہمارے پارٹنر، ہمارے محلے سماج والے، رشتے ناتے والے، ملنے جلنے والے، کوئی نہ جانتا۔ ایسی عبادت زندگی میں ضرور کریں۔ ساری عبادتیں ہماری دکھاوے کی ہیں، کچھ تو عبادت ہمارے پاس ایسی ہو جس کو ہمارے علاوہ صرف ہمارا خالق جانتا ہو، ہمارا رب جانتا ہو۔ اس میں سے کون سی چیزیں کر سکتے ہیں؟ جیسے رات کی بندگی، قیام اللیل۔ قیام اللیل ایسے کریں کہ کوئی دوسرا نہ جانے، اور اگر کرے بھی تو صرف رب کو راضی کرنے کے لیے کریں، کرنے کے بعد پھر کسی کو بتائے نہیں۔ یا چاشت کی نماز پڑھیں، ایسے وقت میں پڑھیں کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، ایسے وقت میں پڑھیں کہ آنے جانے والے، ملنے جلنے والے آپ کے پاس اس وقت نہ آتے، اکیلے میں، تنہائی میں، کوئی دیکھنے والا نہ، اور رب آپ کو دیکھے کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں۔ تلاوت قرآن کی، دعا ایسے وقت میں، توبہ ایسے وقت میں، آنکھ سے آنسو ایسے وقت میں بہائیں، کوئی دیکھنے والا نہ، اندھیرے میں، اکیلے میں، تنہائی میں، پھر اس کو کسی سے بیان نہ کرے۔ زندگی میں ایک کام ضرور کر کے جائیں۔ دوسرا مرحلہ اور دوسری بات، جو بھی صدقہ کریں کسی کو بتائے نہیں، اس کا فوٹو نہیں کھینچیں، اس کو لوگوں میں بیان نہ کریں، اس کا ذکر اور چرچا نہ کریں۔ نیت ہو کہ ہم نے اللہ کے راستے میں دی ہے، اللہ کی رضا کے لیے دی ہے، پھر اس کا چرچا کسی سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صدقہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، صدقہ و خیرات غریب اور مسکین کے لیے، لیکن بتا کر نہیں، کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے نہیں، یا لوگوں پر اس کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں۔ متقی اور پرہیزگار
اور صدقہ و خیرات کرنے والا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ دوسرا عمل میں بتا رہا ہوں۔ اور تیسرا عمل ہے کہ جب آپ کو تنہائی ملے، جب آپ کو فرصت کا وقت ملے، جب آپ کو ایسا وقت ملے کہ کوئی کام نہیں ہے، ایسا وقت ملے کہ کوئی شخص آپ کے آس پاس نہیں ہے، تنہائی ہے یا اندھیرا ہے یا مجلس نہیں یا اکیلا پن ہے آپ کے پاس، اس وقت اللہ کو یاد کرے، اس وقت ذکر کرے، گناہ نہ کرے، نہیں تو ہماری نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ پہاڑ جیسی نیکی زمین بوس ہو جائے گی، ختم اور فنا ہو جائے گی۔ تنہائی جب پائیں تو اس وقت اللہ کو ذکر کریں، اس وقت گناہوں پر روئیں، اس وقت اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، رب کو بڑا پسند آئے گا۔ اللہ کو دو قطرے بہت پسند، ایک اللہ کے راستے میں جسم سے جہاد کرتے ہوئے بہنے والا خون، اور دوسرے اللہ کی یاد میں آنکھوں سے بہنے والا آنسو کا قطرہ، اللہ کو بہت معلوم ہے۔ تو جب تنہائی پائے، اکیلا پائے، کوئی نہ ہو، ایسے وقت میں تنہائی میں نیک عمل کرے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو تنہائی میں اکیلا پن ہو یا فارغ وقت ہو تو ایسے وقت میں ایسا عمل کریں جس سے اللہ آپ سے راضی ہو، جو ہمارے لیے آخرت کی پونجی بن سکے، ایسی نیکی بن سکے کہ اس کے بدلے ہماری نیا پار لگ جائے، آخرت میں ہماری نجات ہو جائے، چھٹکارا ملے۔ آج کے زمانے میں جو فتنہ ہے، موبائل کا فتنہ، انٹرنیٹ کا فتنہ اور زمانے کے فتنہ، لوگوں کا فتنہ، کفر و الحاد کا فتنہ، یہ سارے فتنے اپنی جگہ ہیں، اور ایک شخص تنہائی میں ان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تنہائی میں کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، کون کس کو منع کرے گا؟ تنہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ایسی تنہائی کو، ایسی خلوت کو پاک کرے، ایسی خلوت میں اللہ کا خوف پیدا کرے، ایسی خلوت میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ ایسے ہی وقت میں اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو دل سے سچی توبہ نکلتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے توبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے توبہ کر لیا، یا توبہ عادت نہیں ہونی چاہیے، ہم نے کوئی گناہ کر لیا، چلو اس کے بدلے ایک عادت ہے توبہ کر لیتے ہیں۔ رات کی تنہائی میں، اکیلے میں، اندھیرے میں اور لوگوں سے الگ ہو کر جب ہم توبہ کرتے ہیں سچے دل سے، اللہ راضی ہوتا ہے، اور ایسی توبہ کے اندر خلوص ہوتا ہے، اور پھر اللہ توفیق دیتا ہے بندے کو گناہ سے بچنے کے لیے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہماری تنہائی کو پاک کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف بنا دے، اے اللہ دنیا کے اندر فتنے، چاروں طرف فتنے ہیں، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنے سے بچا۔ بار الہ تو ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو، اے اللہ ہمیں تنہائی میں عبادت کرنے کی توفیق دے، اے اللہ ہمیں اپنے عملوں میں شرک سے بچا، اے اللہ ہمیں اپنی عبادتوں میں ریاکاری سے بچا، اے اللہ اپنی رضا کے لیے ہمارے عملوں کو خالص کر دے اور قبول فرما لے۔ بار الہ اپنے فضل و کرم سے ہم گناہ گار بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بار الہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اے اللہ تو اپنے کرم سے، اپنے فضل و کرم سے ہم تمام بندوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم فتنے کے زمانے میں ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، اے اللہ تو اپنی توفیق سے ہمارے ایمان کو مضبوط بنا لے، اے اللہ تو اپنی توفیق سے مرتے دم تک ہمارے ایمان کو قائم رکھ، صحیح سلامت رکھ۔ بار الہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے تمام گھر والے کو نیک بنا، اے اللہ ہم سب لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ بار الہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ ظالموں کو تو اپنی طرف سے غیبی سزا دے، پھر وہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کی ہمت نہ کر سکیں۔ بار الہ مسلمان مجاہدوں کی مدد فرما، بار الہ مسلمان ممالک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی عزت کی، آبرو کی، دین کی اور تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ بار الہ جب تک دنیا میں رہیں ایمان پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد